السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تفعال، یعنی کہ فنکشن۔ پیچھے ہم نے متغیرات کی اقسام دیکھی تھی، ان میں ایک متغیر تھا تابع اور ایک تھا غیر تابع متغیر یا آزاد متغیر۔ تابع متغیر وہ متغیر ہوتا ہے جس کو اپنی قیمت تبدیل کرنے کے لیے کسی دوسرے متغیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا طلب کو اپنی قدر تبدیل کرنے کے لیے قیمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور غیر تابع متغیر یا آزاد متغیر وہ متغیر ہوتا ہے جس کو اپنی قدر اور قیمت تبدیل کرنے کے لیے کسی دوسرے متغیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو تابع اور غیر تابع متغیر کے درمیان باہمی رشتہ کو ہم تفعال کہتے ہیں۔ غیر تابع یا آزاد متغیرات کی قدریں کسی دوسرے متغیر کے تابع نہیں ہوتی بلکہ وہ خود بخود بدل سکتی ہیں، جبکہ تابع متغیر کی قدریں آزاد متغیر کی قدروں پر انحصار کرتی ہیں۔ اس لیے آزاد اور تابع متغیر کے درمیان رشتہ قائم کرنے کو تفعال کہتے ہیں۔ اب اگر ہم الجبری طور میں دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے S is F into Y، تو سیونگز فنکشن آف انکم، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو بچتیں ہوتی ہیں وہ انحصار کرتی ہیں ہماری آمدنی پہ۔ آمدنی بڑھتی ہے تو بچتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے تو بچتیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ سمپل سی چیز ہے، اگر آپ کی آمدنی 10,000 ہے تو آج آپ 200 روپے سیو کر رہے ہیں، آپ کی آمدنی 15,000 ہو جائے گی تو آپ ڈیفینیٹلی 250 سے 300 روپے سیو کریں گے۔ تو ہماری جو بچت ہوتی ہے اس کا انحصار آمدنی پر ہوتا ہے۔ بچت غیر تابع یا آزاد نہیں ہوتی بلکہ وہ آمدنی کے ساتھ انٹر لنک ہوتی ہے۔ آمدنی بڑھتی ہے تو بچتیں بڑھ جاتی ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے تو بچتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو S is a function of Y، S is equal to F into Y۔ F جو ہے یہ فنکشن کو ظاہر کرتا ہے، ریلیشن شپ کو ظاہر کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ Y ہمارا آزاد متغیر ہے اور S ہمارا تابع متغیر ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی متغیر مقدار کسی دوسری مقدار پر انحصار کرتی ہو تو اس کا تفعال بن جاتی ہے، اور پروفیسر کوزر کے نزدیک تفعال سے مراد یہ ہے کہ اگر دو متغیر مقداریں آپس میں اس طرح مربوط ہو یعنی کہ جڑی ہوئی ہوں تو اگر ان میں سے کسی ایک کو مخصوص قدر منسوب کر دی جائے تو جواباً دوسرا متغیر ایک یا ایک سے زیادہ قدریں مخصوص کر لے تو دوسرا متغیر پہلے کا تفعال ہے۔ یعنی کہ سمپل سی چیز ہے، اگر آپ قیمت اور طلب کی مثال لے لیں، دو متغیر ہیں، آپ قیمت کو یعنی کہ کوئی بھی قیمت دے لیتے ہیں، 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، تو اس کے بدلے میں اگر دوسرا جو تفعال ہے وہ ایک یا دو یا زیادہ قیمتیں اختیار کر لے، ایک سے زیادہ قدریں اختیار کر لے تو وہ ہمارے پاس دوسرا متغیر پہلے متغیر کا تفعال ہے۔ اور مثال کے طور پر ہم طلب کو اگر دیکھیں تو ڈی ڈیمانڈ کو کہتے ہیں طلب، یعنی کہ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ، یعنی کہ مقدار طلب از اے فنکشن آف پرائس۔ اسی طرح مقدار رسد رسد سپلائی کو کہتے ہیں از اے فنکشن آف پرائس۔ اب ہمارے پاس ہے تفعال کی اقسام۔ تفعال کی پہلی قسم ہے تکثیری تفعال۔ تکثیری جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، انکریزنگ، اور اس کو انکریزنگ فنکشن بھی کہتے ہیں۔ جب دو متغیرات ایک ہی سمت میں بڑھیں اور ایک ہی سمت میں کم ہو اس کو تکثیری تفعال کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب ایک تفعال ہوتا ہے اس میں جو دو متغیرات ہوتے ہیں وہ ایک ہی سمت میں بڑھیں اور ایک ہی سمت میں کم ہوں، اگر بڑھیں تو دونوں بڑھیں، اگر کم ہوں تو دونوں کم ہوں، تو اس کو ہم تکثیری تفعال کہتے ہیں۔ جیسا کہ رسد اور قیمت کا تعلق ہے، یا جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا بچت اور آمدنی کا تعلق ہے، آمدنی بڑھتی ہے تو بچت بھی بڑھ جاتی ہے، آمدنی کم ہوتی ہے تو بچت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو یعنی دو متغیرات کے درمیان پائے جانے والے مثبت یا براہ راست رشتے کو تکثیری تفعال کہتے ہیں۔ اور یعنی کہ اگر کسی تابع متغیر Y میں تبدیلی اسی سمت میں آئے جس سمت میں آزاد متغیر X میں تبدیلی واقع ہوئی تو تابع متغیر Y آزاد متغیر X کا تکثیری تفعال کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہاں ہم دیکھیں Y جو ہے وہ ہمارے پاس ہے بچت اور X ہمارے پاس ہے آمدنی، تو اگر آمدنی میں جو Y میں یعنی کہ آمدنی میں تبدیلی آتی ہے، آمدنی بڑھتی ہے تو بچت بھی بڑھ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بچت آمدنی کا مثبت یا تکثیری تفعال ہے۔
علم معاشیات میں قیمت اور رسد کے درمیان پائے جانے والے رشتے کو تکثیری طفال کہتے ہیں۔ ہاں جی، قیمت اور رسد کا رشتہ، اور بیسکلی یہی مثال دی جاتی ہے، لیکن چونکہ ابھی میں نے آپ کو طلب کا تو تھوڑا بہت بتا دیا، یا طلب تھوڑی بہت ہماری کامن لائف میں جان پہچان کی چیز ہے، رسد نہیں ہے۔ تو رسد کا اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، اگزامپل نہیں دی، کہ نیکسٹ جب ہم چیپٹر سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ رسد کیا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے اب یہ رسد کی انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ شے کی قیمت 2 روپے ہے، 4 روپے ہے، 6 روپے ہے، 8 روپے ہے، 10 روپے ہے، شے کی رسد ہے۔ رسد سے مراد چیز کی وہ مقدار ہوتی ہے جو مارکیٹ میں، منڈی میں بکنے کے لیے موجود ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں دکانوں میں، مارکیٹ میں بکنے کے لیے موجود ہیں وہ رسد ہوتی ہے۔ تو 2 روپے کی قیمت ہے تو رسد 5 کلو ہوگی کسی بھی چیز کی، سپوز چینی کی لگا لیں، اور اگر قیمت بڑھ کے 4 روپے ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو بیچنے والے انہیں پروفٹ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ 2 روپے پہ بھی بیچ رہے تھے، ان کے جو اخراجات تھے وہ پورے ہو رہے تھے۔ اب اگر 4 روپے پہ وہ بیچیں گے تو انہیں زیادہ فائدہ ہوگا، لہٰذا وہ کیا کریں گے، وہ چیز کی رسد کو بڑھا دیں گے، 10 کلو کر دیں گے۔ قیمت مزید بڑھ کے 6 روپے ہو گئی ہے تو وہ مزید اپنی چیز کی رسد بڑھا دیں گے، یعنی کہ زیادہ چیز بیچنے کے لیے لے آئیں گے تو 15۔ اسی طرح جیسے جیسے قیمت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے رسد بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اس کی ڈائیگرام بنائی ہے، وائی ایکسس پہ شے کی قیمت لی ہے، ایکس ایکسس پہ شے کی مقدار لی ہے، اور یعنی کہ رسد لی ہے۔ تو وہ بالکل سمپلی جیسے جیسے آپ کے پاس پوائنٹ آتے جا رہے تھے، وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ایکسس لیبل کرتے ہیں تو چاہے آپ 1 کا ڈفرینس لیں، 2 کا لیں، 5 کا لیں، 10 کا لیں، 20 کا لیں، 50 کا لیں، 100 کا لیں، ایون کہ آپ 1000 کا ڈفرینس بھی لے سکتے ہیں، لاکھ کا ڈفرینس بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ویلیو کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی جتنی بھی، اگر وائی ایکسس پہ آپ لکھ رہے ہیں تو جو چیز وائی ایکسس پہ لینی ہے وہ کور ہو جائے، اور جتنی آپ کی گوشوارے میں ویلیوز ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں۔ اور اسی طرح سے یہاں ہمارے پاس ویسے تو قیمت میں ہم نے 2 کا ڈفرینس لیا ہے، تو یہاں بھی 2 کا ہی لیا ہے، تو کوئی ویلیو مس نہیں کرنی۔ اگر 2 کا ہے، چاہے آپ کے گوشوارے میں وہ ہو سکتا ہے آپ کے گوشوارے میں 3 کا ہوتا، یا آپ کے گوشوارے میں 6 کے بعد 10 ہو جاتی، تو آپ کو یہاں مینشن کرتے ہوئے یا ڈایاگرام میں آپ نے اس کو اسی سیکوینس سے لکھنا تھا، 2 4 6 8، 0 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، 8، 10، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے شے کی رسد ہے تو یہاں آپ نے 5 لیے، لیکن سیم گیپ لینا چاہیے۔ ایک تو آپ جب بھی ڈایاگرام بنائیں اس کو اسکیل سے بنائیں اور ان کا ڈفرینس سیم لیں، 5 سینٹی میٹر لے رہے ہیں، 1 لے رہے ہیں، جتنا بھی لے رہے ہیں، ان کے 0.5 لے رہے ہیں، تو یہ آپ کا 1 انچ لے رہے ہیں، جتنا بھی لے رہے ہیں یہ آپ نے سیم بنانا ہے، لیکن 1 انچ بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت نارمل سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا یہ 0 سے 5 تک کا ڈفرینس اور 5 سے 10 تک کا ڈفرینس ایک جیسا ہونا چاہیے، پھر آپ کی ڈایاگرام اچھی بنے گی۔ پھر اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ ایکس ایکسس پہ ہم نے شے کی رسد لی ہے، وائی ایکسس پہ ہم نے شے کی قیمت لی ہے۔ تو جب شے کی قیمت بڑھنے کا رجحان ہو تو شے کی رسد میں بھی اضافہ تکثیری نوعیت کا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہماری پہلے قیمت جب 2 تھی تو رسد 5 تھی، قیمت 4 ہوئی تو رسد 10 ہوگی۔ تو اسی طرح ہمارے پاس یہ جو تمام پوائنٹس ملانے سے خط آئے اس کو ہم خط رسد کہتے ہیں، جو کہ قیمت کا تکثیری تفعول ہے۔ ایک اور چیز ہے، چونکہ میں اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوں جس طرح سے میں فیس ٹو فیس پڑھانے پہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بورڈ کا کام ہے تھوڑا سا، اور پھر مجھے آپ کے ایکسپریشن نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ یہ گوشوارے اور یہ ڈائیگرامس آپ فرسٹ ٹائم بنانے سیکھ رہے ہیں، تو اس میں ایک ٹرک ہے جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ جب آپ اس کو لیبل کرتے ہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کو غلط لیبل کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو چیز ایکس ایکسس پہ لینی ہوتی ہے وہ وائی پہ لے لیتے ہیں، جو وائی پہ لینی ہوتی ہے وہ ایکس ایکسس پہ لے لیتے ہیں۔ تو معاشیات میں موسٹ آف دا کیسز، اسپیشلی آپ کے سمپلسٹ کیسز میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، چند ایک کیسز ہیں جن میں یہ رول جو ہے وہ ریورس ہوتا ہے، ادروائز جو آزاد متغیر ہوتا ہے، جو دوسرے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو ہم وائی ایکسس پہ لیتے ہیں، اور جو متغیر تبدیل ہوتا ہے کسی دوسرے متغیر کی وجہ سے اس کو ہم ایکس ایکسس پہ رکھتے ہیں، جیسا کہ یہاں ہم نے قیمت کو وائی ایکسس پہ رکھا ہے اور ہم نے شے کی رسد کو ایکس ایکسس پہ رکھا ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ طلب کا بنائیں گے تو شے کی قیمت جو ہے وہ وائی ایکسس پہ ہوگی،
طلب ہماری ایکس ایکسس پہ ہوگی، اسی طرح سیونگ اور انکم ہے، تو اسی طرح سے آپ بناتے جائیں گے۔ پھر ہمارے پاس ہے تکلیلی تفعول۔ تکلیلی تفعول ڈیفینیٹلی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، جب ایک بڑے دوسری کم ہو تو وہ تکلیلی تفعول ہوتا ہے، جیسا کہ طلب اور قیمت ہے، قیمت بڑھتی ہے تو طلب کم ہو جاتی ہے، قیمت کم ہوتی ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کی اگزامپل بھی انہوں نے ایسے ہی دی ہوئی ہے کہ شے کی قیمت جو 2 روپے ہے تو طلب 10 ہے، قیمت بڑھ کے 4 روپے ہو گئی ہے، تو آپ جب خرید رہیں گے تو آپ کو پتہ چلا اچھا قیمت ڈبل ہو گئی ہے، تو ہم پہلے سے کم چیز خرید لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم اس کو لیبل کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیگیٹیولی سلوپڈ خط طلب آتا ہے، یعنی کہ منفی رجحان رکھتا ہے، اور جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب ایک متغیر بڑھتا ہے تو دوسرا متغیر ان رسپانس ہمارے پاس کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے جو 2 ٹاپک ہیں آج کے لیے اتنے ہی کافی ہیں۔ تو آپ نے مجھے یہ بنا کے دکھانے ہیں، پہلے مجھے یہ بتانا ہے کہ تفعول سے کیا مراد ہے، پھر اس کی 2 ٹائپس ہیں، تکسیری تفعول، تکلیلی تفعول۔ بہت بڑا نہ لکھے، صرف مجھے اس کا اوور ویو دے دے کہ آپ نے آج لیکچر کیا لیا ہے، اور چاہے ایک پیج پہ ہی یہ چیزیں مجھے بنا کے دکھا دیں، تو یہ آپ نے دکھانی ہے، اور تمام سٹوڈنٹس دکھائیں تاکہ میں دیکھوں آپ گوشوارہ ٹھیک بنا رہے ہیں، کہیں غلطی تو نہیں کر رہے، اور کوشش کریں کہ ایک دفعہ سمجھ کے تو گوشوارہ خود سے بنائیں اور ڈائیگرام خود سے بنائیں۔ آج اگر آپ اس کو دیکھ کے کر لیں گے کہ آپ کے پاس آپشن ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ اپنا اتنا بڑا نقصان کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں نیکسٹ سیکنڈ ایئر میں آپ کو کوئی گوشوارے بنانا نہیں سکھائے گا۔ اور اگر یہ سچویشن خدا نخواستہ جیسے کچھ ہمارے جو پریڈکٹرز ہیں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 2022 تک یا 23 تک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر کیا آپ کو 3rd ایئر 4th ایئر میں کوئی بنانا سکھائے گا کہ یہ گوشوارہ اور اس طرح سے ڈائیگرام بنتے ہیں؟ نہیں۔ تو آپ ابھی کریں تاکہ آپ کی جو مسٹیک ہے، آپ مجھے پکس سینڈ کریں۔ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ اپنی اٹینڈنس بھیجتے ہیں، پکس سینڈ کریں تاکہ میں دیکھوں، اور 1 بائی 1 میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ٹھیک بنایا ہے یا آپ کی کوئی مسٹیک ہے۔ لیکن اگر آپ ایک آدھ دفعہ اوپر سے دیکھ کے بنا رہے ہیں تو کوشش کریں جو ڈائیگرام مجھے بھیجیں وہ آپ بک سے نہ دیکھیں، اور کہیں سے بھی ہیلپ نہ لیں، خود سے بنائیں تاکہ ایگزیکٹ جو آپ کی غلطی ہے وہ پکڑی جا سکے، پتہ چلے، اور اس کو آپ ٹھیک کریں۔ اللہ حافظ۔